کہتے پریشان ہو گئے، سیدھی بات کہتا ہوں کہ پھر ماں سے دعا کرانا، کہتا ہے پھر کہ ماں نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جا قبرستان جا، وہ قبر میں لیٹی ہے، اسے تیرا انتظار ہے، جا کھڑا ہو قبر کے پاس، جا کے ہاتھ اٹھا، سورہ فاتحہ پڑھ، جو سورت آیتیں تجھے آتی ہیں وہ پڑھ، جو درود یا نعت تجھے آتا ہے وہ پڑھ، وہ پڑھنے کے بعد ماں کی روح کو بخش دے۔ تیری کوئی پریشانی ہے نا، ماں کی قبر پہ کہ امی پریشان ہوں، دعا کر دینا۔ خدا کی قسم جتنے ماں باپ زندگی میں کام آیا کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ مرنے کے بعد کام آیا کرتے ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ لیکن ہمیں وقت ہی کہاں ماں باپ کی قبر پہ جانے کا، وقت ہی نہیں۔ سال میں 2 دن ایسے آتے ہیں جس میں جوان اکثر قبرستان جایا کرتا ہے، شب قدر اور شب برات۔ ان 2 راتوں میں اکثر نوجوان قبرستان جاتے ہیں، لیکن یار کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے۔ قبرستان جاتے ہیں نا تو قبروں کی صفائی کرتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، اگربتی موم بتی لگاتے ہیں۔ اوپر کی صفائی سے اندر والے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تھوڑا سا بتایا جائے۔ آپ نے جھاڑو لگا دی، لائٹ لگا دی، اندر بھی پہنچا اس کا اجالا؟ بولیں اندر پہنچے گا اس کا اجالا؟ آپ نے جو اوپر صفائی کی ہے اس صفائی کا اثر نیچے پہنچے گا؟ تم بلب لگا کے، جھاڑو لگا کے، اگربتی لگا کے لوٹتے ہو، اندر سے ماں کہتی ہے پگلے یہ تو تو نے اپنی صفائی کی ہے، اوپر کا اجالے کا انتظام کیا، تھوڑا سا اندر بھی اجالا کر کے چلا جا۔ سبحان اللہ۔ وہ کیسے اجالا ہوگا؟ اس اجالے کا طریقہ یہ کہ بھلے اوپر اگربتی نہ لگا، اوپر چراغ نہ جلا، رب نے تجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دی، ہاتھ اٹھا کے پڑھ لے، اور پھر اس کی روح کو بخش دے۔ اندر سے آواز آئے گی نادان ہے وہ لوگ جو اوپر چراغ جلاتے ہیں، میں کتنی نصیب والی ہوں جس نے قبر کے اندر چراغ کے لیے رب نے مجھے تیرے جیسا بیٹا دے دیا۔ سبحان اللہ۔ رب نے تیرے جیسا بیٹا، اندر کے روشنی کے لیے بھائی اندر کی فکر کیا کرو۔ ماں باپ کی قبر کے اندر اجالا کریں، قبر کے اندر اجالا کریں، تو اگر کوئی کام بگڑا ہوا چلتا ہے نا، میں نے وسیم بھائی کئی لوگوں کو بتایا حضرت جی، اور یہ میرا تجربہ بھی ہے جی، یہ میرا تجربہ، میں نے دیکھا جن لوگوں کو میں نے بتایا نا کہ ہر ہفتے ماں کے نام کی قرآن خوانی کرا، اللہ نے پھر ان کی مصیبتیں ٹال دی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک کہہ رہے آپ اپنا مزار پہ چلے جاؤ، 40 دن اگربتی لگا کے آؤ، کام ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بے شک اللہ والے ہیں، لیکن سب سے بڑا ولی تو گھر کے اندر لیٹا ہوا ہے یار۔ بوڑھا باپ سب سے بڑا ولی ہے تیرے حق میں، اس کے کمرے کا چراغ روز چلا دیا کر وقت سے، اللہ اس چراغ کی برکت سے تیرے نصیب کو روشن فرمائے گا۔ جاتے ہیں نا قبرستان بولو، اور جو نہیں جاتے ہیں نا بھائی تو پھر انہیں کندھے پہ لے جایا جاتا ہے۔ جی، جو خود چل کے جاتے ہیں وہ پلٹ کے آ جاتے ہیں، جنہیں لے کے جایا جاتا وہ پلٹ کے نہیں آتے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا جایا کرو قبرستان، ماں کی قبر دیکھا کرو، بیٹھ جایا کرو۔ قبر کی حقیقت جانتے ہو کیا ہے؟ وسیم بھائی اپنی امی کی قبر پہ جائیں تو ایسا تو ہوگا نہیں قبرستان میں ایک ہی ماں ہوگی، بہت ساری مائیں لیٹی ہیں نا، ہوتی ہیں کہ نہیں بھائی؟ بہت ساری مائیں قبرستان میں لیٹی ہیں، تو جو کروٹ والی لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں مبارک ہو، تو کتنی خوش نصیب ہے، رب نے تجھے ایسا بیٹا دیا ہے جو تیری قبر پہ آتا جاتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ قبر کے اندر سے ماں کہتی ہے، جی، لوگ کہتے ہیں جو دائیں بائیں قبر والے ہوتے ہیں نصیب والی ہے تیرا بیٹا ہر جمعے کو آتا ہے، روز فجر بعد آتا تجھے چہرہ دکھانے کے لیے۔ پھر وہ اندر سے کہتے ہیں ہم اگرچہ سن نہیں پاتے، دنیا ہے الگ ہے ہماری، ان کا جہان الگ ہے، ہمارا جہان الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے گھر جانا، ہمارے بیٹے سے کہنا کہ وہ بھی آ جائے، بہت دن ہو گئے ہم نے دیکھا نہیں، ان سے کہنا بڑی یاد آ رہی ہے ان کی، 6 مہینے ہو گئے آیا نہیں میرا بیٹا، ہمارے بیٹے کو بھی بھیج دینا۔ یہ قبر والے کہتے ہیں جانے والے سے یار جایا کرو اپنوں کی قبر پہ،
وہ تمہیں یاد کرتے ہیں، وہ تمہیں دیکھنا چاہتے تھے، ان کی قبروں پہ جایا کرو۔ اور جانتے ہو ماں کی قبر پہ جانے والے کبھی خالی نہیں آیا کرتے ہیں۔ جانتے ہو جب بیٹا جا کر کے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، ماں کی قبر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور بیٹا پلٹ کے چلنے لگتا ہے، ماں کہتی بیٹے اور ٹھہر جانا، تھوڑی دیر اور بیٹھ جانا، اچھا لگ رہا ہے، لیکن ہماری ضرورتیں اتنی سخت ہیں، ہم 5 منٹ قبر پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ یار جایا کرو تو 1-2 گھنٹہ بتا کے آیا کرو، وہاں تھوڑی دیر بیٹھ کے آ جایا کرو۔ ماں تمہیں دیکھ کے تسلی حاصل کرتی ہے، باپ تمہیں دیکھ کے راحت محسوس کرتا ہے، قبروں پہ جایا کرو۔ لوگ جلدی کرتے ہیں پلٹنے کے لیے، لیکن پھر بھی جب بیٹا پلٹتا ہے اس کے بعد ماں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اے میرے پروردگار یہ دیکھ میرا بیٹا میری قبر پہ آیا تھا، اے میرے پروردگار جب یہ میری زندگی میں میرے پاس آتا تھا، کبھی تکیے کے نیچے سے میں نے کبھی اس کو برفی نکال کے دی، اس کے لیے کئی دن کے پھل سنبھال کے رکھے، جب یہ باہر جاتا تھا اس کے آنے کا انتظار کرتی تھی، اے میرے پروردگار آج یہ میری قبر سے جا رہا ہے، خالی جا رہا ہے، اے میرے مالک یا تو مجھے طاقت دے تاکہ میں نکل کے دے سکوں، لیکن میں نہیں نکل سکتی ہوں، میں نہیں دے سکتی ہوں، میرے خدا تو دے سکتا ہے، میرے پروردگار تو دے سکتا ہے۔ رب فرماتا ہے بتا کیا دینا ہے؟ ماں کہتی ہے مالک جب میں زندہ تھی اپنی حیثیت سے دیتی تھی، آج تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے، اپنی شان کے مطابق دے دے۔ پھر جب رب دینے پہ آتا ہے حکم ہوتا ہے فرشتوں یہ جو اس کا بیٹا آیا ہے اس کا نام اعمال چیک کیا جائے، اب عمل چیک کیے جا رہے ہیں، کہا کیا لکھا ہے؟ مالک اس کے اعمال میں گناہ زیادہ ہے، نیکیاں کم ہے، حکم ہوتا ہے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے، کہا پھر پوچھا جاتا ہے بتاؤ اس کا نام کون سی لسٹ میں ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مالک اس کا نام جہنمیوں کی جماعت میں ہے۔ رب فرماتا ہے اب اس کا نام جنتیوں کی جماعت میں لکھ دیا جائے، پھر پوچھا جاتا ہے بتاؤ یہ میرے دشمنوں میں ہے یا میرے دوستوں میں ہے؟ کب تک تو تیرے دشمنوں میں تھا، حکم ہوتا ہے میرے دوستوں میں لکھ دیا جائے۔ فرشتے کہتے ہیں پروردگار عالم کوئی سجدہ اس نے نہیں کیا ہے، کوئی عبادت ایسی نہیں کی ہے، کوئی ریاست نہیں کی ہے، اے اللہ اتنا بڑا انعام سے ماں کی قبر پہ آنے کا۔ رب فرماتا ہے فرشتوں یہ ماں کی قبر سے جا رہا ہے، جب ماں کے پاس سے جاتا تھا تو خالی نہیں جاتا تھا، اگر میں بھی اتنا دیتا جتنا ماں دیتی تھی ہے تو پھر میرے اور ماں کے پیار میں کیا فرق ہو جاتا؟ یہ اتنا اس لیے دے رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے رب 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی حماد صاحب قبلہ، محفل اصال ثواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کی قبر پہ اپنوں کے پاس قبرستان جایا کرو، اپنوں سے بات نہیں، وہ وقت پورا ہو چکا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے بھائی کی فرمائش ہو ویسے کرنے کے حوالے سے بات کیجئے، ذرا توجہ کیجئے گا میں جو بات عرض کر رہا ہوں۔ جایا کرے اپنوں کے قبرستان میں، اپنوں کی قبروں پہ جایا کرو، یاد کرتے ہیں وہ ہمیں۔ جب جایا کرو نا تو چھوٹے بچے اپنے ساتھ لے جایا کرو، اپنے چھوٹے بچے ساتھ لے جایا کرو، اگرچہ انہیں دعا مانگنی نہیں آتی ہو پھر بھی ہاتھ اٹھوا دیا کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہم گناہگاروں کی اللہ ٹال دے، لیکن جب چھوٹے بچے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کی رحمت اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں اٹھاتی ہے۔ جی بے شک، سبحان چھوٹے بچوں کو بھی لے کے جایا کرو، بتایا کرو یہ میری ماں لیٹی ہے، یہ میرا باپ لیٹا ہے، یہ میرے دادا لیٹے۔ بیٹے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے اتنا کہہ دے کہ کرم کر دے، اگر وہ توتلی زبان میں اپنے رب کو آواز دے گا نا تو اس کے جملے پورے ہونے سے پہلے خدا کی رحمتیں آ کے سنبھال لیں گی۔ سبحان اللہ۔ بچوں کو بھی لے کے قبرستان جایا کرو، ان کے ہاتھ اٹھوایا کرو۔ وہ یاد رکھیے گا جو کام دعاؤں سے نہیں ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی دعاؤں سے ہو دعاؤں جائے، سے ہو جاتے ہیں بے شک۔ ہاں ماں باپ کی دعاؤں سے ہو جایا کرتے ہیں۔ بندہ کہہ رہا میں امیر ہو جاؤں کوئی تعویذ دے دو، اگر ہمارے پاس امیر ہونے کا تعویذ ہوتا نا تو اڈانی امبانی سے زیادہ دولت ہمارے پاس ہوتی۔ جی صحیح بات ہے، ہم تو ساری تعویذ ڈال لیتے مالداروں بے شک بے شک، سارے تعویذ جانتے ہیں۔ ہے نا، لیکن سنیے